اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تک تلاوت بھی کی، اس کا ترجمہ بھی کیا اور پھر اس کی تشریح بھی ہم نے دیکھی کہ کیا ہو سکتی ہے، کوشش کی اس کی۔ آج انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین ان الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 تک میں نے تلاوت کی اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تشریح کیا ہے۔ انا جب کہیں کسی جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس جملے کے اندر جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اس میں سے شک و شبے کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر جو بھی بات اس جملے کے اندر موجود ہے وہ شک و شبے سے بالاتر ہے، یقینی معنی پیدا کرنے کے لیے یہاں بھی اس میں اتنا کا استعمال ہوا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی شرماتا نہیں ہے ان یضربا کہ دے مثلاً مثال ما بعودتاً مچھر کی فما فوقہا یا پھر اس سے بھی کمتر کی۔ ہوا یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسی مثالیں دیں کہ جو مکڑی کی مثال ہے یا مکھی کی مثال ہے یا اور کسی جانور کی مثال ہے، تو کفار مکہ اور دیگر لوگ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے وہ تمام کے تمام اس کا مذاق بنانے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی ان کے جو رب ہیں، ان کا جو اللہ ہے وہ دیکھو کیسی کیسی چیزوں کی مثالیں دیتا ہے۔ تو پھر یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک طرح سے یعنی اپنے غیظ اور غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ میری تخلیق کردہ جو چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں وہ حیرت انگیز ہیں اور میں نہیں شرماتا کمتر سے کمتر چیز کی مثال دینے سے، اس لیے کہ وہ کمتر سے کمتر چیز تم بنا ہی نہیں سکتے، اور چاہے وہ مچھر ہو چاہے اس سے کمتر چیز ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مچھر کو آپ دیکھ لیں کہ مچھر ایک حیرت انگیز کیڑا ہے، اور اس وقت یہ ڈینگی وائرس اور اس سے ملیریا اور دیگر بیماریاں جو پھیل رہی ہیں تو انسان اس کے آگے بے بس ہو گیا۔ پھر مچھر کے اوپر جو تحقیقات ہوئی معلوم ہوا کہ دنیا بھر میں اس کی 1400 اقسام پائی جاتی ہیں۔ سائبیریا جیسا ایسا ملک ایسا خطہ کہ جہاں ہمیشہ برف جمی رہتی ہے، وہاں بھی مچھر پایا جاتا ہے۔ گرم علاقوں میں اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، زہریلے ہوتے ہیں، کم زہریلے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا کیڑا یہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سمجھ لیجئے کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ کہ میں نے یہ بھی سنا کہ مچھر کے منہ میں جو ہے 32 دانت ہوتے ہیں اور 36 دانت ہوتے ہیں، اور اس کی یعنی وہ جس طرح سے خون چوستا ہے وہ بھی ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ایک تفصیل طلب بات ہے،
سائنس نے بھی ثابت کر دیا، تحقیقات نے بھی ثابت کر دیا کہ مچھر کوئی ایسا کیڑا نہیں ہے، اور مچھر سے کمتر اگر ہم جراثیم سمجھ لیں کہ ایک جراثیم بھی کوئی خود سے پیدا کر کے دکھائے، انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اور وہ جراثیم کس قدر انسان کے لیے جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا، آج کی سائنس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ بھائی اس جراثیم سے بچو، اس جراثیم سے بچو، یہ بیماری خطرناک بیماری فلاں جراثیم سے پھیل رہی ہے اور یہ فلاں جراثیم سے پھیل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مثال دیتا ہے کہ تم یہ اس طرح کی تخلیقات سے، یہ اللہ کی مخلوقات کو اللہ کی نشانیاں سمجھو اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، چنانچہ ان مثالوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جان لیتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بھائی یہ جو کلام ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ کلام بالکل حق ہے، اور إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے اور سچی بات ہے، اور اس میں بالکل حقائق بیان کیے گئے ہیں جس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن جو وہ لوگ کہ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلاً، اللہ تعالیٰ کیا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس طرح کی مثالیں دینے سے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی مثالوں سے کیا سروکار، یعنی خدا تو بہت عظیم ہے، ظاہر ہے وہ بھی یہ بات جانتے تھے، الہہ ان کے ہاں بھی موجود تھا، الہہ کا تصور بھی موجود تھا، تو وہ کہتے کہ نہیں، وہ تو بالا تر ہوتا ہے، اس کو ان مثالوں سے کیا غرض، اور یہ تمثیلات جو ہے وہ کیوں دیتا ہے، مثالیں کیوں دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں، یہ مثالیں اللہ کی قدرت، یعنی وہ قادر مطلق ہے اور وہ خالق کائنات ہے، اور پتہ بھی نہیں ہلتا مگر اس کی مرضی سے، کہ یہاں اسی کی مرضی چلتی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، معاف کیجیے گا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، کہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس سے ہدایت دے دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اس سے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ صرف فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جو حق جاننے والے لوگ ہیں وہ حق جان لیتے ہیں، جو اللہ کی مثال سے کوئی بات سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ ایمان پکا کرنے والے لوگ ہیں، ایمان کو پختہ کر لیتے ہیں، پکا کر لیتے ہیں، ایمان پہ آنے والے لوگ ہیں، ایمان میں داخل ہونے والے لوگ ہیں، وہ داخل ہو جاتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ گمراہی اور سرکشی پر کمر بستہ ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر ان کے حصے میں گمراہی ہی آتی ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ فاسق لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جنہوں نے جو کمر بستہ ہو گئے ہیں، جو ڈٹ گئے ہیں حق کی مخالفت کرنے پر۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اللہ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اس کو جوڑنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ دیتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امر دیا یعنی حکم دیا ہے، أن يُوصَلَ، کہ اس کو جوڑیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ایک عہد باندھتا ہے، ایک انسان جب، بلکہ ہر انسان کا اللہ سے ایک عہد ہوتا ہے، اور وہ عہد قدرتی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو اس کو اللہ نے اختیار دیا اس سے جو کچھ کرے گا، اچھا کرے گا تو ہدایت یافتہ ہوگا، اور برا کرے گا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، نیت اچھی کرے گا تو اس کو اچھی نیت کی بدولت ہدایت ملے گی، بری نیت اس کی رہے گی تو ہدایت ہی نہیں ملے گی، گمراہی اور ضلالت میں وہ جو ہے وہ بھٹکتا رہے گا۔ اور اللہ اسے جو عہد کیا اس نے، جو کہ وہ اللہ کا نائب ہے زمین کے اوپر، یہ اللہ سے اس کا عہد ہے، لیکن اس عہد کی وہ پاسداری نہیں کرتا، ان رشتوں ناتوں کو توڑ دیتا ہے، ان رشتوں کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
معاشرے میں جوڑ کر رہنے کا حکم دیا ہے وہ رہبانیت اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اور ماں باپ کے ساتھ رشتہ قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ رشتوں کو توڑ دیتا ہے اور پامال کر دیتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پڑوسیوں سے رشتہ قائم کرنے کا حکم دیا، وہ ان کے ساتھ بھی نہیں جڑتا اور اسی طرح سے مارا مارا در بدر پھرتا رہتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فساد مچاتا پھرتا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خسارہ اٹھانے والے میں شامل ہے، یہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بسا اوقات ان کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ تعیشات سے بھرپور بھی ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ تنہا ہوتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ماں باپ ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی محض دوسرے لوگوں کا حق جو ہے وہ سلب کر کے، دوسرے لوگوں کی حق تلفیاں کر کر کے اور ان کے راستے کاٹ کاٹ کے ان کو گرا کے اور ان کو رونتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، مال اور دولت اکٹھی کی اور اس مال اور دولت سے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، لیکن پھر جب ان کی اولادیں اس قابل ہوئیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں تو پھر وہ ان ماں باپ کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے اور وہ رہ گئے اور ان کی وہ دولت اور ان کے محلات رہ گئے اور وہیں انہوں نے جان دی۔ اور پھر وہ جان کیا دی کہ جب جان دی تو اللہ کے ہی پاس جا کے وہ کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے اندر وہ جو فساد مچا گئے، دنیا کے اندر انہوں نے سارا مال جوڑنے کے لیے اپنی صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کہ ان کی ذات کو بہت کچھ مل جائے اور ان کی اولاد کو بہت کچھ مل جائے، اس کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس فساد کا بھی ان کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ اس طرح سے ان کو دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں پہنچا، دنیا میں نہیں اور آخرت بھی گئی۔ تو یہ اس طرح سے خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ دراصل دکھائی یہ دیتا تھا کہ وہ بہت زیادہ مال و دولت اکٹھی کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جاہ و مرتبہ جو حاصل کیا، مقام حاصل کیا، مشہور ہو گئے اور ان کی دنیا بھر کے اوپر دھاک بیٹھ گئی۔ اسی طرح سے انہوں نے یعنی کبھی بھی جو ہے وہ کسی ایسے منصب کو قبول نہیں کیا جو نیچے کا منصب ہو، جو کم تر ہو، بلکہ ہمیشہ بلند و بالا منصب کی ان کو طلب رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان کو دے دیں، لیکن جب وہ چیزیں ان کو حاصل ہو گئیں تو ان کے پاس سے خوشیاں ان سے روٹ گئی، خوشیاں ان کے پاس سے چلی گئیں۔ اور اگر ان کی زندگی کو کریدا جائے اور دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ سراسر نقصان اٹھاتے رہے اور نقصان اٹھاتے رہیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں حقیقت میں لوگ کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں، تو بے شک یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کیف تکفرون باللہ، بھائی تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، اور تم بے جان تھے، یعنی ہم اس دنیا میں نہیں آئے تو اس سے پہلے کیا تھے؟ ہم دنیا میں تھے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں عدم سے وجود میں لے کے آیا، تو ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کے آگے سر اٹھا سکیں۔ تو کنتم امواتا، تم تو بے جان تھے بالکل، یعنی ایک حقیر سا ذرہ تھے۔ فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اس کے بعد زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کے حضور لوٹ جاؤ گے۔ تو یہ پورا جو اس آیت کے اندر، یہ آیت نمبر 28 جو ہے، اس کے اندر جو نقشہ کھینچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ نقشہ یعنی ہماری زندگی، ہماری پیدائش یہاں دنیا میں جو ہم نے زندگی گزاری اور اس کے بعد پھر ہم موت کی طرف جائیں گے، موت کے دروازے سے گزر جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا لمبا پروسیس لگتا ہے، لیکن جب قیامت کے روز اٹھ کر کھڑے ہوں گے انسان اور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی کچھ ہی دن دنیا کے اندر رہیں، ابھی تو سوئے تھے، ابھی جیسے کہ جاگ گئے، ہم کچھ تھوڑی سی نیند لے کر اٹھیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیدائش کہ جو دوبارہ سے ہوگی وہ کتنی حیرت انگیز ہے۔ کئی جگہ قرآن کریم کے اندر ہے
کہ جس طرح زمین کے اوپر سوکھی زمین پر بارش ہوتی ہے اور بارش برسنے کے بعد اس زمین کے اندر سے زندگی پھوٹ جاتی ہے، کیڑے مکوڑے نکلنے لگتے ہیں، تو ادھر دیکھیں کہ اس میں جو بیج پڑے ہوتے ہیں خشک ہوتے ہیں، ان میں سے کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں، اسی طرح کذالک النشور، تمہارا بھی اٹھنا زمین سے اسی طرح سے ہوگا۔ تو اب انسان جو ہے وہ نئے سرے سے جب پیدا ہوگا مرنے کے بعد، تو اس کے لیے اس کے جو جسم کے اندر کوئی ایک ذرہ ہے وہ بھی بہت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ذرے سے، جیسے اس کو پہلے ایک ذرے سے بنایا اسی طرح سے دوبارہ سے ایک ذرے سے بنائے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ایک ذرے سے اس کی تشکیل، اس کو زندگی دی، وہ ماں کے پیٹ کے اندر تھی، اور اس کے بعد اب جو زندگی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کے بعد اس زمین کے پیٹ کے اندر ہوگی، اور کس طرح اٹھ کے کھڑے ہوں گے؟ بالکل اسی طرح جس طرح زمین سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، زمین سے درخت پودا نکلتا ہے، یہ پیدائش پودوں کی طرح ہوگی۔ گویا زمین کے اندر انسان جتنے دفن ہو چکے ہیں وہ دوبارہ سے بنیں گے، اور ایک دن جس دن سور پھونکا جائے گا اس سور کی آواز سے وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ کو جنہوں نے جان سپرد کی وہ اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ کو جان سپرد کی اور وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے اور وہ منافق تھے اور اللہ کے نافرمان تھے، تو وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، بلکہ ان کی قرآن کریم میں نقشہ کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے تھے دنیا کے اندر، ہم نے کیا کیا اور ہمارے اعمال کیا تھے، اور اب ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ بے انتہا پریشان ہوں گے اور بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے، ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، کسی کے چہرے سیاہ ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں نیک کام اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، تو یقیناً ان کے چہرے جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے۔ تو یہ بڑی پیاری آیت ہے اور بہت ہی وسیع المعانی آیت ہے، اور اس کو مختلف انداز سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے کہ جس نے اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے جمیعا، هو الذی، وہی ہے کہ جو خلقا، جس نے تخلیق کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی اس زمین کے اندر اور زمین کے اوپر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ هو الذی خلقا، کہ اس نے پیدا کیا، اور کس کے لیے پیدا کیا؟ لکم، تمہارے لیے۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ انسانوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اس میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو عبادت کرنے والی دو مخلوقات ہیں اللہ کی، مواخذہ جن کا ہوگا وہ دو مخلوقات ہیں اللہ کی، اور وہ ایک جن ہیں اور وہ انس ہیں، اور ان کے علاوہ باقی کوئی جو بھی مخلوقات ہیں، جانور، حیوانات، کیڑے مکوڑے، یہ کسی چیز کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ کوئی مکلف ہیں اور نہ ہی کوئی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ، کیونکہ اللہ نے ان کو رکھا ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کے اوپر کوئی پابندی ہی نہیں لگائی۔ یہ جو پابندی ہے یہ صرف دو مخلوقات کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب سے مخاطب ہے کہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ تخلیق کیا، اور پھر کس کے لیے کیا؟ تمہارے لیے تخلیق کیا، نافرمانی کرنی چاہیے نہیں۔ ثم استوى الی الارض، پھر استوا یعنی اس کے بعد میں وہ جو ہے وہ قائم ہو گیا، وہ اس نے توجہ کی، الی السماء، وہ متوجہ ہوا۔ تو اللہ کا متوجہ ہونے، اللہ ہمہ وقت متوجہ رہتا ہے، لیکن یہاں پر بتایا گیا اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا اور پھر آسمانوں کو بنایا۔ زمین پہلے تخلیق کی گئی، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ، یعنی چاہے اس میں حیوانات ہوں، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ پانی کے اندر پائی گئی چیزیں ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر معدنیات ہوں، جو کچھ بھی اس زمین کے اندر ہیں وہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بنایا۔ ثم استوى الی السماء، اور پھر وہ آسمان کی طرف بنانے کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ فسواہن، سوا کہتے ہیں برابر کرنے کو، تو ان آسمانوں کو برابر کر کے، اسموتھ کر کے، خوبصورت طریقے پہ
بنائے اور 7 آسمان بنائے. 7 کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور سماوات سما کی جمع ہے, سما کہتے ہیں آسمان کو, اور اس نے پھر 7 آسمان تہ بر تہ بنائے. کئی جگہ پر ہے کہ اس نے تہ در تہ آسمان بنائے اور 7 آسمان. اور ہماری کاسمولوجی جو ہے, جو آسمانی سائنس ہے, وہ یہی پروف کرتی ہے کہ آسمان جو ہے وہ 7 ہیں, اور اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. قرآن کریم میں جو بیان ہو گیا ہمارے لیے وہی بہت کافی ہے. ظاہر سائنس تو ٹٹولتی ہوئی اور اندھیرے میں جو ہے وہ سر ٹکراتی ہوئی آگے بڑھتی ہے, اور جب وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے تو بیان کر دیتی ہے. بعد میں چاہے وہ نتیجہ جو ہے وہ پھر غلط ہو جائے تو ٹھیک ہے, دوسرا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. تحقیقات کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اب قرآن کریم کی جو آیات ہیں, سائنس جو ہے تصدیق اس کی کرتی چلی جا رہی ہے, اور قرآن کریم جو ہے وہ شاید دنیا بھر میں پھیل جائے گا انہی آیات کی بدولت. تقریباً 750 کے قریب ایسی آیات ہیں کہ جو تخلیق کائنات سے متعلق ہے, اور اس میں بڑے بڑے اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے بارے میں, آسمانوں کے بارے میں, سمندروں کے بارے میں, حیوانات کے بارے میں, اور مختلف جو ہمارے لیے اس نے اشیاء اس میں رکھ دی ان کے بارے میں, انسان کے اپنے بارے میں, انسان کی تخلیق کے بارے میں ایسے ایسے اسرار و رموز جو ہے بیان کیے ہیں. وہ چیزیں کہ جو سینکڑوں سال توجہ چاہتی ہیں اور سینکڑوں سال ان کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ کہیں کئی سو کئی ہزار لوگ بلکہ جو ہے وہ سر اپنا جو ہے وہ ٹکراتے رہتے ہیں, اور وہ اپنے تجربہ گاہوں کے اندر ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں, پوری پوری زندگیاں کھپا دیتے ہیں, اور وہ کوئی ایک نقطہ لے کر آتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے. سائنس جو ہے وہ اتنی سلو چل رہی ہے, اور یہ قرآن کریم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر ہمیں یہ آیات جو ہیں وہ دے دیے, یہ نالج دے دی ہے, یہ علم دے دیا ہے. یہ بہت بڑا علم ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ جدید چیزیں جاننے والے لوگ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو ناظرین, ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور ہمارے لیے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے, یہ جو فرقان فرق کرنے والی چیز ہے, یہ کتاب جو ہے یہ کسوٹی ہے کہ اچھے حق اور باطل کو ہم پرکھ سکتے ہیں, اس میں صحیح غلط کو پرکھ سکتے ہیں, ہم اس کے اندر جھوٹ اور سچ کو پرکھ سکتے ہیں. ناظرین, ہم اس کے اندر سیاہ اور سفید کو پرکھ سکتے ہیں, ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے الفاظ پہ غور کریں. ظاہر ہے جب ہم اس کے الفاظ پہ غور کریں گے, ان آیات پہ غور کریں گے, تو ہر دم ہر دفعہ نت نئے معنی اس کے ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کویشچن آئے ہیں کوئی؟ کچھ کویشچن نہیں ہے؟ اچھا, کل میرا خیال ہے کہ کچھ